پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے. اگر یہ اللہ کا بڑا شکر ہم ادا کرتے ہیں, وہاں پر یہ بھی احساس ہے کہ ہمارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے, اس کے والدین نے تکلیفیں کاٹ کر اس کو ڈگریاں تو دلوائیں, آج اس کے پاس روزگار نہیں ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے بڑھاپے کا. تو میں خود بھی نوجوان ہوں, مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے آنکھوں میں, اپنے ذہنوں میں ایک اچھا فیوچر سجایا ہوا ہے, اس فیوچر کو ہمیں اپنا جو ہے شرمندہ تعبیر کرنا ہے, ان نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے ہیں. یہ ایک جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈسٹری کا جال پھیلانا چاہیے, ہمیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے, ہمیں اپنا جو آئی ٹی سیکٹر میں اپنا جو ہے بہت آگے جانا چاہیے, تاکہ یہ لوگ جنہوں نے آج پاکستان کا مستقبل بنانا ہے ان کے پاس اچھے روزگار کے موقع ہونے چاہیے. اور میرا نوجوانوں کے لیے یہی اپنا جو ہے میرا میسج ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, تو اس پاکستان کو جو مستقبل ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہمیں اچھا روزگار دلوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا حمزہ, یہ دیکھیں کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا اس بات کو کہ 8 سال 6 سال پہلے کافی کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم آئین کو ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے, ہم پارٹی کے منشوروں کو ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے. ابھی میرے ہاتھ میں جو یہ منشور ہے, یہ میں نے ویب سائٹ سے, آپ لوگوں کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, دوستوں سے ڈسکس کیا ہے. بہت زیادہ چینج آ گئی ہے, لوگ بہت اویئر ہیں, بہت اویئر ہیں لوگوں کو میں نے دیکھا کچھ مخالف پارٹی, آپ کی مخالف پارٹی کے جلسوں میں, کہ وہ کہتے ہیں آپ کا بنیادی مسئلہ روٹی ہے, آپ چھوڑیں ججوں کے مسئلے کو. تو لوگ بھڑک اٹھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہمیں ہمارے جج واپس کریں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم صاحب بات کچھ اور ہے, بنیادی مسئلہ پھر روٹی نہیں ہے, روٹی طاقت نہیں, پھر نظریہ طاقت ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا یہ ڈیموکریسی جو پاکستان میں اس وقت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے, نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, اور وہ اویئر نوجوان جو آرٹیکل 6 صرف جانتا تھا اب آرٹیکل 62 63 اس کی ساری آئین کے آرٹیکلز کو جانتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے احمد صاحب کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بھی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. 2 قومی نظریہ جو تھا وہ اس پہ ہمارا ملک جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ملک بنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اس کا کریڈٹ میڈیا کو میں ضرور دوں گا کہ یہی بات میں اس کو میڈیا سے آگے لے کے چلوں گا کہ آج لوگ ایشوز پہ ووٹ کرنا سیکھ گئے ہیں. آج اگر اپنا جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے تو سمجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے. ایسے تجزیے ہونے جا رہے تھے کہ جی شاید ٹرن آؤٹ بڑا لو ہوگا, گورنمنٹ کی طرف سے ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید خودکش بم دھماکے جو ہیں وہ لاہور میں اسلام آباد کا رخ انہوں نے کر لیا ہے اور پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بچہ, جب ایک بیٹا, جب ایک خاوند اپنے گھر سے ووٹ کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر والے بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خیر سے واپس آئے گا. جو ملک کے حالات بن چکے ہیں, جو اس دہشت گردی کی جنگ نے جو ملک کے حالات بنا دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں لوگوں نے اس خوف کو پیروں تلے روند کر اپنا پولنگ اسٹیشن پہ جا کر ووٹ دیا ہے, اور ایشوز پر ووٹ دیا, عدلیہ کی بحالی پر, آئین کی بحالی پر ووٹ دیا ہے. ہم نے ججز کو بلایا تھا اور وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے سب سے حلف لیا تھا, اپنے 4 صوبوں کے جو کینڈیڈیٹس نے حلف لیا تھا کہ ہم ججز کو بحال کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی جو شعور ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے یہ بات. پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہونے جا رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز سے خوش ہونا چاہیے کہ آج پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ ایشوز کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, اور پاکستان کی عوام آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی اور باشعور ہوں گے اور اپنا جو ایشوز کے اوپر ووٹ دیں گے. تو یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے, پاکستان کی پارٹیز کے لیے بھی بڑا کڑا امتحان ہے کہ اگر جو قوم سے وعدے کیے ہیں اگر ان وعدوں کو ہم نے پورا نہ کیا اور اپنا جو ہے ہم نے اس کو ڈیلے کیا یا لوگوں کو ہم نے دھوکہ دینے کی کوشش کری, تو قوم اس چیز کو معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے جمہوریت جو ہے وہ اور پروان چڑھے گی اور جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی پاکستان میں. یہ جو پاکستان میں جمہوریت ہے اس سے آپ خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, کہ اس کا کوئی نقشہ کو بدلنا چاہیں گے آپ؟ ہم تو اسی نقشے کو بھائی میرے بدلنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وزیراعظم بھی مسلم لیگ نون کا نہیں آنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ویسٹرن پارلیمنٹری سسٹم کو یہاں پاکستان میں لاگو کیا ہوا ہے. کیا یہ جمہوریت یعنی مغربی جمہوریت ہے نا دراصل, یہ تو
اور ہم مسلمان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہم خواب دیکھتے ہیں، تو کیا یہ مغربی جمہوریت اسلامی فلاحی مملکت پہ اسی طرح ڈلیور کر سکے گی؟ میرے بھائی، جمہوریت جو ہے نا، وہ جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کا راج ہو، مشاورت سے چلا جائے، اور اپنا خوشحالی ہو، خوشحالی کے موقع سب کو جو ہے وہ یکساں فراہم کیے جائیں، یہی وہ ہمارا دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا. وہی اپنا جو ہے لوگ عوام کے خادم ہو، نہ کہ حاکم ہو. تو جمہوریت تو ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے وہ عوام کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے، 28 صوبے ہیں وہاں پر، 4 صوبے ہیں پاکستان میں، وہاں پر اپنا جو ہے آپ دیکھیں آج کے جو سابق صدر تھے وہ مسلمان تھے، آج جو اپنا پرائم منسٹر ہیں وہ سکھ ہیں، سب سے بڑی پارٹی جو سربراہ ہیں وہ کرسچن ہیں، سونیا گاندھی جو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا یہ جمہوری عمل کا اپنا جو ہے خوبصورتی ہے کہ اپنا جس کو لوگ چاہیں گے، جس کو لوگ منتخب کرنا چاہیں گے، وہ اپنا جو ہے آپ کے حکمران بنیں گے. بچپن میں ہم نے سنا کہ امریکہ میں ہر بچے کو آئین تھما دیا جاتا ہے کہ لیں جناب اسے پڑھیے بچے کو، اور اس کے آرٹیکلز کو پڑھیے، اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل زائد ہے اس کو کاٹ دیجئے، اور جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر دیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو پاکستان کا آئین پکڑاتا ہوں. آپ سب 73 والا آئین، بعد والا 17ویں ترمیم والا نہیں. تو آپ کون سی اس میں سے شکیں نکالیں گے اور کون سی اس میں چلیے سب سے پہلی کون سی شک نکالیں گے اور کون سی ڈالیں گے؟ شکر ہے آپ نے کہا کہ آئین 1973 والا، نہ کہ PC والا آئین. تو میرے بھائی اپنا جو ہے جب آپ مجھے تھمائیں گے تو جو آئین جو اپنا جو ہے اس کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اس آئین کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ مجھے توفیق دے. جب انشاءاللہ کامیاب ہو کر میں ایوان میں بھی جاؤں گا تو میرا یہی عزم ہوگا کہ پاکستان کے آئین کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ بات بڑی سیدھی ہے. پاکستان کے عوام کو اللہ نے دوبارہ موقع دیا، اور عوام نے اس موقع کو غنیمت جان کر جمہوری طاقتوں کو ایوانوں میں پہنچایا. اب اس مینڈیٹ، اس ورڈکٹ کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور اس آئین کو اصل صورت میں بحال کر کر اس کی ہم حفاظت کریں گے. کسی آنے والے ڈکٹیٹر کو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ یہ ڈر ہوگا اس کو کہ دوبارہ اگر آئین کی دھجیاں اڑائیں تو عوام اس ڈکٹیٹر کی دھجیاں اڑا دیں گے انشاءاللہ، اور اس آئین کی کو حفاظت کریں گے. اس میں سے کسی چیز کو میں نہ کاٹوں گا نہ میں پھاڑوں گا، اس کی حفاظت کا عزم ہے، اور اس کی حفاظت آخری دم تک کروں گا انشاءاللہ. حمزہ، آپ سے پولیٹیکو انٹلیکچوئل گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک وقفے کے بعد.